اولیاء کرام کی شان کیا ہے، ان کا مقام مرتبہ کیا ہے، وہ اولیاء کرام کی جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالی اس کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے فرامین پر گزار دی، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، دین کو پھیلایا اور دین کی نشر و اشاعت کے لیے آنے والی تمام تکالیف کو بخوشی قبول فرمایا، تو رب تعالیٰ ان کو کیا مقام مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو رب تعالیٰ وہ مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا کہ جن کو دیکھ کر نبی اور شہید رشک کریں گے۔ ایسا مقام مرتبہ رب تعالیٰ عطا فرمائے گا کہ فرمایا کہ جب وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو رب فرمائے گا کہ ان کے لیے نور کی کرسیاں بچھا دو، نور کے صوفے لگا دو، نور کے ممبر بچھا دو، اور پھر رب تعالیٰ اپنے شایان شان اپنے دستے کرامت سے ان کو نور کی کرسیوں پر، نور کے ممبروں پر بٹھائے گا، اور پھر رب تعالیٰ ان کے چہروں کو نور علی نور کر دے گا۔ فرمایا کہ ان کے نور ایسے چمکتے ہوں گے جیسے چاند اور سورج، اور وہ نہ نبی ہوں گے نہ ہی شہید ہوں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اس کی وضاحت تو فرمائیں کہ ان کی پہچان، ان کی علامت کیا ہوگی، ہم ان کو دیکھ کر کس طرح پہچان سکیں گے کہ یہ گروہ وہی گروہ ہے جن کی شان آپ نے یوں بیان فرمائی کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رب تعالیٰ کے قرب میں بیٹھے ہوں گے اور نبی اور شہید ان کے اس مقام اور مرتبے پر رشک کریں گے۔ تو جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور کھل اٹھا، خوشی کے آثار ظاہر تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کے درمیان کوئی خونی رشتہ نہیں ہوگا، وہ ایسے گروہ ہوں گے کہ ان کے آپس میں خونی رشتہ نہیں ہوگا، آپس میں خاندانی رشتہ نہیں ہوگا، اور آپس کے اندر ان کے یہ معاملات اس طرح کے نہیں ہوں گے کہ جس طرح ہوتے ہیں کوئی کہاں کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہوگا، کوئی کس علاقے سے تعلق رکھتا ہوگا، ان کے قبائل مختلف ہوں گے اور ان کی بستیاں مختلف ہوں گی، ان کے علاقے مختلف ہوں گے، لیکن وہ اللہ رسول کی رضا کی خاطر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے۔ اور فرمایا کہ لوگوں قیامت کا وہ دن کہ جب سب لوگ تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، کسی کو کسی کا حال معلوم نہیں ہوگا، کوئی کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، ہر ایک غمزدہ اور خوف و ہراس میں ہوگا۔ تو فرمایا پھر اس روز وہ لوگ کہ جنہیں رب تعالیٰ یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا ان پر نہ ہی کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ ہی کسی چیز کا غم ہوگا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی جان کی صورتحال میں ہے کہ ابھی پردہ اٹھے گا، ابھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام وضاحت فرمائیں گے، ابھی ان کا نام ذکر کریں گے، تو اتنے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سب حال سے، اس سب پس منظر سے پردہ یوں اٹھایا اور رب تعالیٰ کا فرمان سنایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ خبردار سن لو، بے شک اولیاء اللہ جو ہیں انہیں نہ ہی کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ رب تعالیٰ کے برگزیدہ اور مقبولان بندوں میں ایک نام، ایک ذات، ایک ایسی شخصیت جن کا نام سید محمد نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایسی شان محبوبی، ایسا مقام مرتبہ رب تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا کہ لوگ آپ کو محبوب الہی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آپ کے القابات میں محبوب الہی بھی ہے، نظام الدین اولیاء بھی ہے، سلطان الاولیاء بھی ہے، سلطان المشائخ بھی آپ کا لقب ہے۔ اسی طرح آپ کے القابات کے اندر ملک الفقراء والمساکین یہ بھی آپ کا لقب ہے، اور آپ کا مشہور زمانہ جو لقب ہے وہ محبوب الہی ہے۔ تو عزیزان محترم، حضرت خواجہ خواجگان، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 27 صفر المظفر کو 636 ہجری میں پیدا ہوئے شہر بدایوں میں، اور عزیزان محترم آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اصل نام سید محمد نظام الدین ہے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد کا نام سید احمد بخاری ہے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ کا نام جو کہ سیدہ عابدہ زاہدہ عالمہ سیدہ زلیخا رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا۔ اور عزیزان محترم میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا
کہ دادا جی کا نام سید علی بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا اور آپ کے نانا جان کا نام سید عرب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا۔ سید علی بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور سید عرب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے مایہ ناز بزرگان دین کے اندر اور مقبولان بندوں کے اندر آپ دونوں رحمۃ اللہ تعالی علیہما کا شمار ہوتا ہے۔ پھر آپ نے اس محبت کو بڑھانے کے لیے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دونوں نے اپنے خاندانی رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے سید احمد بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نکاح سیدہ زلیخا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ کر دیا، جو اپنے وقت کے اندر رابعہ بصریہ کہلاتی تھی۔ پھر رب تعالی نے اس جوڑے کو جو فرزند عطا فرمایا، جو بیٹا عطا فرمایا، اس کو دنیا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے یاد کرتی۔ آپ کو رب تعالی نے بہت مقام مرتبہ، بڑی عزت، بڑی شہرت عطا فرمائی۔ آپ کے مرشد گرامی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بمشکل 5 سال کے ہوئے تھے کہ آپ کے والد ماجد حضرت سید احمد بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چلے گئے، دنیا بقا کی طرف منتقل ہو گئے۔ اور پھر آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ زلیخا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، حالانکہ باپ بڑا امیر و کبیر ہے، مالدار ہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نانا جان سید عرب بخاری امیر کبیر لوگ میں ان کا شمار ہوتا تھا، لیکن آپ کی والدہ ماجدہ نے اپنے باپ کی دولت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھی اور اپنی ہاتھوں سے محنت کی اور سود کاٹ کاٹ کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تربیت فرمائی۔ اور جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پڑھنے کے قابل ہو گئے تو پھر آپ کو مدرسے کے اندر لے کر گئیں اور آپ کو مدرسے کے اندر حضرت علامہ علاء الدین اصولی کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کی کہ ان کو علم دین بھی پڑھائیں، ان کو آداب بھی سکھائیں۔ اور پھر وہاں سے ہوتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پہنچے اور ان سے فیض حاصل کیا اور پھر وہ مقام، وہ مرتبہ حاصل کیا کہ جو دنیا کے اندر مشہور ہے، اور دنیا پھر آپ کو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی سلطان الاولیاء سلطان المشائخ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اکثر و بیشتر اپنے مریدین کے سامنے، اپنے شاگردوں کے سامنے ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، اور وہ جملہ فرمانے کے بعد آپ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ اور وہ جملہ کیا تھا؟ ذرا توجہ کیجیے گا کہ وہ جملہ کیا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر و بیشتر فرمایا کرتے تھے کہ ہم سے تو دھوبی کا بیٹا خوش نصیب نکلا، ہم سے زیادہ خوش نصیب دھوبی کا بیٹا نکلا، ہم سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا۔ اکثر و بیشتر آپ یہ فرمایا کرتے تھے۔ تو ایک دن شاگردوں نے اور مریدوں نے آپ سے سوال کر ہی دیا، پوچھ لیا کہ حضرت آپ ہمیشہ یہ فرماتے رہتے ہیں، آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ دھوبی والا قصہ کیا ہے؟ یہ ماجرا کیا ہے کہ آپ فرماتے کہ ہم سے تو دھوبی کا بیٹا ہی خوش نصیب نکلا اور ہم سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا؟ کیا ذرا وضاحت فرمائیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو وضاحت فرمائی وہ توجہ سے سنیں، اور پھر جو اس کا نتیجہ نکالا وہ بڑا غور طلب ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ایک دھوبی تھا اور ان کے پاس محل سے، بادشاہ کے گھر سے، محل سے کپڑے آتے تھے دھلوانے کے لیے۔ تو وہ بادشاہ اور اس کی بیگم ملکہ اس کے کپڑے تو دھوبی کے پاس آتے ہیں، دھوبی اور دھوبی کی بیگم جو ہے وہ کپڑے دھویا کرتے تھے اور محل میں پہنچایا کرتے تھے۔ وقت گزرتا رہا تو دھوبی کا ایک بیٹا تھا جو بچہ تھا، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ جوان ہو گیا اور ماں باپ کا ہاتھ بٹانے لگا۔ ادھر بادشاہ کی محل کے اندر بھی ایک بیٹی تھی، وہ بھی جوان ہوگی، اس کے بھی کپڑے جو ہے وہ آنا شروع ہو گئے۔ تو اب جب دھوبی کا بیٹا نوجوان ہوا اور ماں باپ کا ہاتھ بٹانے لگا تو وہ بھی کپڑے دھونے لگا۔ تو جب دھوبی کے بیٹے نے کپڑے دھونا شروع کی تو محل سے جو کپڑے آتے اس کے اندر جو شہزادی کا جوڑا ہوتا تو اس کو وہ دیکھتا، اس کو دھوتا، استری کرتا، اس کو تہ لگاتا۔ اب ان کپڑوں کو دیکھتے ہی دیکھتے اس کو شہزادی کے ساتھ محبت ہو گئی، شہزادی کے ساتھ۔ اب شہزادی کو دیکھا نہیں ہے، اس کے تصور میں نہیں ہے، کبھی ملاقات نہیں ہے، کبھی بات چیت نہیں ہوئی، کبھی آمنا سامنا نہیں ہوا، صرف کپڑوں کو دیکھا
اور کپڑوں کو دیکھ کر اس کے ساتھ ایسی محبت ہو گئی کہ اس کے انداز ہی تبدیل ہو گئے، اس کے انداز تبدیل ہو گئے، اور وہ خصوصی طور پر شہزادی کے کپڑوں کو دل سے دھوتا، صفائی ستھرائی کے ساتھ، اور ان کو استری کرتا، اور پھر ان کو ایک مخصوص انداز کے ساتھ تہہ کرتا اور محل میں پہنچوا دیا کرتا تھا۔ جب اس لڑکے کی ماں نے اپنے بیٹے کے اس شب و روز کو نوٹ کیا اور اس کام کو نوٹ کیا تو وہ سمجھ گئی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ اپنا دل اس شہزادی کو دے بیٹھا ہے جس کو دیکھا بھی نہیں، اور اس کے بعد دھوبی سے یہ بات کی کہ تمہارا بیٹا جو ہے وہ پورے خاندان کو جو ہے مروائے گا، پورے خاندان کو مروائے گا۔ تو جب اس نے یہ سنا تو اپنے بیٹے کو منع کر دیا کہ آج کے بعد تو نے جو ہے وہ شہزادی کا کام نہیں کرنا، شہزادی کے کپڑے تو نہیں دھونے، اس پر پابندی عائد کر دی۔ اور یہ دھوبی کا لڑکا یہ تو محبت میں دیوانہ ہو چکا تھا، اپنا دل دے بیٹھا تھا، نادیدہ محبت میں گرفتار ہو چکا تھا۔ اب جب وہ دھوبی کا لڑکا اس شہزادی کا کام کر رہا تھا، وہ جو دل کے اندر اس کی محبت تھی، اس کا جو بخار تھا محبت کا، اس کے کام کے ساتھ نکل رہا تھا، لیکن جب والد نے کام پر پابندی لگا دی، اب وہ اس کا حال جو ہے وہ حال سے بھی حال ہونا شروع ہو گیا۔ اب وہ بیمار ہو گیا، چارپائی پر آ گیا، اور کچھ دن گزرے کہ اس کا دل پھٹا اور وہ مر گیا۔ اللہ اکبر۔ اور جب وہ مر گیا، ادھر کپڑوں کا انداز تبدیل ہونے لگا۔ محل میں جب کپڑے پہنچتے تو شہزادی دیکھتی کہ اس کے کپڑوں کا رنگ اور تہ بندی کا جو سلسلہ ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے۔ تو اس نے دھوبن کو بلوایا محل کے اندر، دھوبن حاضر خدمت ہوئی اور اسے پوچھا کہ میرے کپڑے کون دھوتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں دھوتی ہوں۔ پھر پوچھا کہ پہلے کون دھوتا تھا؟ کہا کہ پہلے بھی میں دھوتی تھی۔ اس نے کہا نہیں، سچ بتاؤ میرے کپڑے پہلے کون دھوتا تھا، اب کون دھوتا ہے؟ تو اس نے بار بار کہا کہ میں پہلے دھوتی تھی، اب بھی میں دھوتی ہوں۔ تو اس نے کپڑا دیا، شہزادی نے کہا کہ یہ کپڑا ہے، اس کو تہ لگا کر دو۔ اب چونکہ اس کو وہ طریقہ نہیں آتا تھا جس کا لڑکا تہ بند کرتا تھا ایک مخصوص انداز کے ساتھ، جب اس نے تہ کپڑا کیا اس نے کہا کہ نہیں، سچ سچ بتاؤ بات کیا ہے کہ میرے کپڑے پہلے کون دھوتا تھا، اب کون دھوتا ہے، پہلے کون تہ لگاتا تھا، اب کون لگاتا ہے؟ تو جب اس نے دیکھا کہ اب شہزادی جو ہے وہ غصے کی حالت میں آ گئی، اس کو ڈانٹ بھی پڑ گئی ہے، اور ادھر ماں تھی نوجوان بیٹا مر گیا، اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور روتے ہوئے اس نے سارا ماجرا شہزادی کو سنا دیا۔ تو جب شہزادی نے سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، اور اس نے جو ہے وہ اپنی سواری جو ہے وہ تیار کروائی اور پھولوں کے ٹوکرے لیے اور جا کر اس نوجوان کی قبر پر پھینک۔ اللہ اکبر۔ اور یہ سلسلہ اسی طرح پہ جاری رہا کہ وہ شہزادی ہر سال اس کی برسی پر جو ہے وہ خصوصی طور پر اہتمام و انتظام کے ساتھ اس کی قبر پر جایا کرتی تھی اور پھول نچھاور کیا کرتی تھی۔ تو حضرت خواجہ نظام الدین اودھیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ ماجرا سنایا، یہ واقعہ سنایا دھوبی کا، اور پھر جو آپ نے جو رزلٹ نکالا، جو نتیجہ نکالا اس واقعے کے ذریعے سے، جو آپ نے تبلیغ فرمائی، آپ نے فرمایا کہ وہ نوجوان جس نے شہزادی کو دیکھا نہیں تھا اور اپنا دل دے بیٹھا، اس سے محبت ہو گئی اس کے ساتھ، اور ایسی محبت کہ اس کا دل پھٹ گیا، تو پھر انسان ہو کر، حضرت انسان ہو کر بن دیکھے رب تعالیٰ سے محبت کیوں نہیں کر سکتا؟ جب ایک دھوبی کا لڑکا ایک شہزادی کو بغیر دیکھے محبت کر سکتا ہے تو بن دیکھے بندہ اپنے رب سے محبت کیوں نہیں کرتا؟ اور ادھر ہم جو نماز پڑھتے ہیں، جو رب تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اس سے جی چھڑانا بڑی بات ہوتی ہے، لیکن ادھر لڑکا جو ہے اس کی محبت میں اتنا دیوانہ ہو چکا ہے کہ اس کے کپڑوں کو بار بار دھوتا ہے، صاف ستھرا دھوتا ہے، اس کو استری کرتا ہے اور اس کو مخصوص انداز کے ساتھ تہ لگاتا ہے، اتنی محبت ہو چکی ہے اس کے ساتھ۔ اور بندہ جسے رب تعالیٰ نے دنیا پر بھیجا، تمام نعمتوں سے مالا مال فرمایا، اور پھر رب تعالیٰ نے اس کو مقام مرتبہ یہ عطا فرمایا کہ تمام مخلوقات کے اندر اس کو اشرف المخلوقات بنایا، اور رب تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ میرا تمہیں بھیجنے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے، وہ رب تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اور پھر بندہ جو ہے وہ نماز ایسی پڑھے کہ جی چرانے والی، تو پتہ نہیں کہ ہماری نمازیں قبول ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، ہماری نمازیں قبول ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، یا ہم پر منہ پر مار دی جائیں گی، لیکن ہم سے یہ نہ ہو سکا۔ اور ادھر دھوبی کا بیٹا جو ہے وہ خوش نصیب نکلا کہ اس کی محبت جو ہے وہ قبول ہو گئی، اس کی محبت قبول ہو گئی، کہ جب اس نے سنا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور پھر اس کی قبر پر گئی، پھول نچھاور کیے،
اور ہر سال برسی پر جاتی رہی تو گویا کہ اس نے اس کی محبت کو قبول کر لیا، اور ہم سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا کہ ہم رب تعالیٰ کی عبادت خشوع و خضوع کے ساتھ، محبت کے ساتھ، دیوانگی کے ساتھ، اس انداز اور مخصوص انداز کے ساتھ کریں کہ دیکھ کر عبادت کریں، اور پھر رب، اور دیکھیے یہ عبادت کا جو جذبہ ہوتا ہے اس کا تعلق بھی محبت کے ساتھ ہے، محبت کے ساتھ ہے۔ رب تعالیٰ نے یہ احکامات نازل فرمائے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تمام احکامات نازل فرمائے ہیں، تو ساتھ محبت کا بھی تقاضا ہے۔ جب تک محبت نہیں ہوگی وہ خشوع و خضوع حاصل نہیں ہو سکے گا۔ تو رب تعالیٰ کی عبادت محبت کے اندر کرنی ہے، تو جب بندے کے اندر محبت کا جذبہ ہوتا ہے تو پھر وہ راتوں کو اٹھ کر رب کو سجدے بھی کرتا ہے، راتوں کو اٹھ کر وہ قیام اللیل کرتا ہے، وہ راتوں کو اٹھ کر وہ سردی گرمی نہیں دیکھتا، کیونکہ محبت میں ہے، وہ کچھ نہیں دیکھتا، کہ یہی محبت تو ہے جو راتوں کو بندے کو کھڑا کرتی ہے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا کرتی ہے۔ یہ جذبہ، یہ محبت ہی اس پر ہوتا ہے جس کی بنا پر بندہ جو ہے وہ راتوں کو اٹھ کر گرم بستر سے کو چھوڑ کر وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور سجدہ ریز ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے اکثر و بیشتر کہ ہم سے تو خوش نصیب دھوبی کا بیٹا نکلا، ہم سے تو اتنا نہ ہو سکتا۔ اور کرامات کی بات کریں، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی کرامات بکثرت ملتی ہیں۔ آپ کی سیرت کے اندر، سوانح حیات کے اندر علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک آپ کا مرید آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے حضور دہلی شہر کا نظام جو ہے وہ بڑا سست ہو چکا ہے، بڑا ڈھیلا ڈھالا ہے، نظام صحیح نہیں چل رہا۔ تو حضرت خواجہ محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے مرید کو فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ دہلی شہر کا جو نظام جس کی سپرد ہے اس وقت، جو کتب ہے جو یہ نظام چلا رہا ہے دہلی شریف کا، تو وہ نرم دل ہے، نرم مزاج ہے، شفیق مہربان ہے، جس کی وجہ سے لوگ یا سست ہو چکے ہیں، لوگ ڈھیلے ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کا نظام، ہمارے علاقے کا نظام، ہمارے ضلع کا انتظام جو ہے وہ ضلعی انتظامیہ سر انجام دے رہی ہے، ڈی سی او، ڈی پی او، ایم این اے، ایم پی اے، ناظم اور کونسلر وغیرہ یہ نظام بنا رہے ہیں، چلا رہے ہیں، تو دنیاوی لحاظ سے یہ ٹھیک ہے، لیکن روحانی طور پر اس نظام کو چلانے والے جو ہیں وہ قطب، ابدال، یہ ہستیاں ہیں۔ تو فرمایا شہر دہلی شریف کا جو کتب ہے کہ جس کے ہاتھ میں یہ سارا نظام ہے وہ نرم مزاج ہے، جس کی بنا پر لوگ یہاں وہ سست ہو چکے ہیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ کے مرید نے عرض کی حضور وہ کہاں ملیں گے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ کتب جو ہے وہ فلاں دروازے پر خربوزے بیچ رہا ہے۔ اللہ اکبر، خربوزے بیچ رہا ہے۔ ان کی شانیں دیکھیں اور آج ان کی ساری دیکھیں۔ شان یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے کتب بنایا ہے، شہر دہلی پر اس کو نافذ کیا ہے، اور ان کو کتب بنا کر یہ سارا کام ان کے سپرد کیا ہے، لیکن عارضی کیا ہے کہ دہلی کے دروازے پر کھڑے ہو کر خربوزے بیچ رہے ہیں۔ وہ مرید چلا گیا، ریڑھی پر پہنچا، کہا جی خربوزہ لینا ہے تو بڑا پہلے چیک کرائیں۔ تو انہوں نے ایک خربوزہ کاٹا، دیا، نے چیک کیا، کچھ کھایا، تھا میٹھا، لیکن کہا کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے، اور دکھائیں، اور دکھائیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، آدھا کلو چیز لینی ہے تو 1 کلو چیک کرتے کھا جائیں گے، یہ بھی خیانت ہے، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا، خیال کیا کریں۔ تو کہا کہ نہیں یہ پھیکا، یہ درست نہیں ہے، اور چیک کریں۔ تو انہیں اور کاٹ کر دے دیا، وہ بھی ٹھیک تھا، کہا کہ یہ بھی صحیح نہیں ہے، اور دیں، انہیں اور کاٹ کر دے دیا۔ اس طرح کرتے کرتے پوری دکان، پوری ریڑھی جو ہے اس نے چیک کر لی۔ تم نے کچھ بھی نہ کہا، اف تک بھی نہ کیا کہ تو نے یہ میرا کتنا نقصان کر دیا ہے، یہ تم نے کیا کر دیا ہے؟ نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بڑے لوگوں کے قد بڑے نہیں ہوتے، کہتے ہیں کہ فلاں بہت بڑا ہے، تو مطلب یہ نہیں کہ اس کا بہت بڑا قد ہے، نہیں، ان کے یہ کام بڑے ہوتے ہیں، ان کے یہ کام بڑے ہوتے ہیں جس کی بنا پر ان کو بڑا کہا جاتا ہے۔
کہ بڑے دل کے مالک کے اللہ نے بہت بڑا مقام ہے، مرتبہ ہے۔ ذرا اندازہ تو کیجیے کہ پوری دکان، پوری ریڑھی جو ہے وہ چیک کر لیا، کہا کہ کوئی بھی درست نہیں، تو انہوں نے اف تک بھی نہ کیا، چلے گئے۔ وقت گزرتا رہا، کچھ عرصہ گزرا، وہی پوری حاضر خدمت ہوا خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی بارگاہ میں، اور آ کر کہتا ہے حضور دہلی شریف کا نظام بڑا ٹیٹ ہو گیا ہے، لوگ بڑے چست و چلاک ہو چکے ہیں۔ تو کہا اب جس کے ہاتھ میں نظام ہے وہ تو تبدیل ہو چکا ہے، اب جس کے ہاتھ میں نظام ہے تو وہ بڑا جلالی ہے، وہ بڑا جلالی ہے جس کی بنا پر حالات جو ہیں وہ بہتر ہو چکے ہیں۔ تو کہا کہ وہ کہاں ملے گا؟ فرمایا کہ فلاں جگہ پر پانی کی ریڑھی پہ کھڑا ہے، پانی بیچ رہا ہے، شربت بیچ رہا ہے۔ وہ بری چلا گیا اور کہا کہ حضور پانی تو چیک کرائیں۔ تو انہیں گلاس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال کر دیا، تھوڑا سا، تم نے پیا، پی کر کہتا ہے کہ نہیں صحیح نہیں ہے، خراب ہے، اس کے اندر کچھ ڈلا ہوا ہے، خود سے کچھ ان کا ڈال دیا، کہا کہ پانی درست نہیں ہے، اور اس کو گرا دیا، کہا کہ اور دیں۔ تو اس بزرگ نے، جلالی بزرگ نے، کتب نے اس پر اس کے کان کے نیچے لگائی اور کہا کہ تو کیا سمجھتا ہے یار، ایک خربوزے بیچنے والا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ان کی شانیں ہیں، یہ ان کا مقام مرتبہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ بہرحال عزیزان بزرگ،